إن الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمین رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگی بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ور خطا سے لاریب ہے. تیری یاد وجہ قرار ہو، میری زندگی کی بہار ہو. تیری یاد وجہ قرار ہو، میری زندگی کی بہار ہو. نہ ہو اس چمن میں کبھی خزاں، تیری شان جل جلال ہو. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج المعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام. اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے پاس نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ تکیہ ہاتھ اور چٹائی جس کا بچھونا تھا. درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عینی عبادت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام غلطیوں اور کوتاہیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ بہترین صحت سے نواز رہا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں گڑبڑ کرنے کے باوجود، نبی کی سنتوں سے مذاق کرنے کے باوجود اللہ رب العزت سکون اور چین کے نیند عنایت فرما رہا ہے. اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو چھوڑ دینے کے باوجود ہمارے مال اور رزق میں برکت عطا فرما رہا ہے. یہ احسان عظیم ہے اپنے رب العالمین کا. عزیزان محترم، اللہ کی توفیق، اس کے فضل اور کرم سے گزشتہ 7 دن سے مسلسل الحمدللہ گجرات ریاست کے مختلف علاقوں، محلوں، شہروں میں اسلام کا کام کرنے کا اللہ نے موقع عنایت فرمایا. اور اللہ کا احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے آپ لوگ اس ناچیز سے ایک والہانہ محبت کا ثبوت دیتے ہیں، اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس گجرات شہر کے مسلمانوں کے دلوں میں بھی غریب کے لیے محبت پیدا کر دی.
اور اللہ کا احسان ہے کہ آپ جیسے ہی نوجوانوں کو مخاطب کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور آپ جیسے نوجوان ماشاء اللہ العزیز جو اب سے پہلے ایک گھبراہٹ کے ماحول میں تھے، اب سے پہلے جن کی سوچ فکر اور عقل پر پردے ڈال دیے گئے تھے، اب سے پہلے جن کو خوف ہراس کے ماحول میں رکھا گیا تھا، اللہ کا احسان عظیم ہے کہ جن جن علاقوں میں ناچیز کا پروگرام ہوا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ الحمدللہ رب العالمین، آج کی تاریخ میں وہاں کے نوجوانوں نے کام کرنے کی ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ جن کے دلوں سے، ذہنوں سے، سوچ سے، فکر سے ہم نے کوشش یہ کی کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف بیٹھ جائے، دنیا کا خوف ان کے ذہنوں سے ختم ہو جائے۔ اور اللہ کا احسان عظیم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نوجوانوں کو اٹھا کر کھڑا کیا، اور انہوں نے اپنے دل کی گہرائیوں سے ہمارے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا ماشاءاللہ۔ تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان کہ دنیا، ملک، شہر، ریاست، محلہ، خاندان، یہ ہر شے آج بڑے ہی پرفتن دور میں زندگی گزار رہی ہے۔ آج مسلم امہ خوف و ہراس کے ماحول میں زندگی گزار رہا ہے۔ آج مسلم امہ اسلام کے طرف آنے کے لیے بڑے ہی سوچ و وچار کا معاملہ کر رہا ہے۔ آج مسلم امہ اپنے اپنے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت زندگی گزارنے کا عادی بن گیا ہے۔ آج مسلم امہ کے لیے ضروری اس بات کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو باتوں کو دہرا کر اپنے سامنے رکھ کر کے گئے تھے، آخری خطبے کے آخری الفاظ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگو، میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دو چیزیں کیا ہے بتاؤ؟ اللہ کے نبی نے کہا سب سے پہلے میں تمہارے درمیان میں قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، اور دوسری میری سنت چھوڑے جا رہا ہوں۔ جو کوئی آدمی، جو کوئی ایمان والا رہتی دنیا تک، رہتی حیات تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، اپنے دانتوں تلے دبا لے گا، دنیا کا کوئی مائکا لار ان کا بال باکا نہیں کر سکتا۔ جب اس حدیث کی طرف ہماری روشنی ہوتی ہے، جب اس حدیث کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے، اس کے بعد یہ مسلم امہ کو دیکھا جاتا ہے تو پتہ یہی چلتا ہے کہ آج کی یہ مسلم امہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر اپنے خیالی اسلام اور دین پر چلنے کی عادی بن گئی، جس کی بنیاد پر ہر جگہ مسلمان کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اور پھر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلم امہ کے اندر وہ علم آ گیا جس سے انسان اپنی دنیا معمولی سنوار سکتا ہے، وہ علم آ گیا جس سے انسان اپنی رقم میں تھوڑی سی بڑھوتری کر سکتا ہے، وہ علم مسلمانوں کے پاس آ گیا جس علم سے مسلمان ایک پہچان بنا سکتا ہے کہ میں امریکن انگلش بولتا ہوں یا برٹش انگلش بولتا ہوں یا میں انڈین انگلش بولتا ہوں۔ اس کی پہچان صرف یہیں تک رکھ دی گئی، اور یہی علم آج مسلمانوں نے حاصل کیا۔ میں علم حاصل نہیں کرنے کی بات نہیں کر رہا، لیکن مسلمانوں کو جو علم حاصل کرنا تھا، جو معلومات لینا تھا، جو سوچنا تھا، جو سیکھنا تھا، جو سمجھنا تھا، آج مسلمانوں کے دل، دماغ، سوچ، فکر اس سے خالی رہے۔ ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، بڑے ہی اچھے تہذیب کا مالک، باتوں کو سننے کے بعد قریب آیا اور کہنے لگا کہ شیخ جی، محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ میں نے آج ہی اسلام میں جنم لیا ہے، اس لیے کہ میرے خاندان والوں نے، میرے جاننے پہچاننے والوں نے مجھ کو یہ ساری باتیں نہیں بتائی، اور مجھ سے یہ کہا گیا کہ ہمارے خاندان میں تعلیم یافتہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، کوئی بی ایس سی کرتا ہے، کوئی بی ایڈ کرتا ہے، کوئی ایم بی اے کرتا ہے، کوئی ماسٹرز کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ تو ہر خاندان کا آدمی سوچ رہا ہے کہ میرا نوجوان فلانے نوجوان سے زیادہ تعلیم حاصل کر کے معیار بنا لے۔ ایک طرف یہ علم تو حاصل ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف اسی نوجوان سے پوچھا گیا کہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو نوجوان کہتا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھنا برابر نہیں آتا۔ کہا گیا کہ جس نبی پر تم ایمان لائے ہو ان کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ وہ نوجوان کہتا ہے مجھے موقع نہیں ملا۔ اور آج ہماری تمام تر فیملیوں کا یہی انداز ہے،
آج ہمارے خاندانوں کا یہ روش بن چکی ہے کہ آج ہم وہ علم حاصل نہیں کر رہے ہیں جو ہمیں دنیا میں بھی کام آ سکے اور آخرت میں بھی کام آ سکے. غور کرو تم، صحابہ کے درمیان میں رہنے والی سب سے مالدار شخصیت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا مجھے بھلا بتاؤ ان کے سینے کو اگر قیامت کے دن چاک کر کے دیکھو گے تو سوائے اسلام کے دوسرا نہیں نکلے گا، سوائے قرآن اور حدیث کے دوسری بات نہیں نکلے گی، سوائے قرآن کی آیتوں کے دوسری آیتیں اس میں سے نہیں نکلے گی. ذرا غور کرو تم یارو، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں جتنی بڑی ڈگری حاصل کروں گا اللہ میرے لیے اتنا بڑا رزق دے گا. ڈگری کی بنیاد پر اگر رزق کو ہونا ہوتا تو آج شکیل احمد بھوکا مرا ہوا ہوتا. اس کے پاس تو کوئی ڈگری نہیں ہے، یہ تو لاچار ہے، ڈگری سے موقع نہیں ملا. 1978 کے اندر SSC لکھنے کے بعد پھر خاندان کے اور گھر کے کچھ مصروفیات ایسی تھی جس کی بنیاد پر آگے پڑھنے کا موقع نہیں ملا. لیکن کیا آج اللہ تعالیٰ شکیل احمد کو دنیا کے ممالک نہیں گھما رہا ہے؟ کیا اللہ رب العزت ایسی محفلوں میں بولنے کا موقع دے رہا ہے جہاں پہ وہم و گمان نہیں ہوتا کہ میں ان سے مخاطب کرنے جا رہا ہوں؟ آج سوچو تم کہ آئیے تمام توحیدی کلمات اس لیے بتلا رہا ہوں کہ تقریر سمجھ میں بھی آئے، پھر اس کے بعد میں اور آپ فکر کریں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے اور میں نے کیا بنا لیا، مجھے کیوں پیدا کیا گیا تھا اور پیدا ہونے کے بعد میں کس کی روش اختیار کر لیا. یہ سوچ اور فکر میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے انشاءاللہ. تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن سیکھنا چاہیے، قرآن سکھانا چاہیے، قرآن پر معلومات لینے چاہیے، قرآن کو ترجمے سے پڑھنا چاہیے، قرآن کو انسانیت تک پہنچانا چاہیے. یہ مشن جب تک جاری و ساری مسلمان نہیں کرے گا یہ مسلمان کبھی سدھرے گا نہیں، کبھی سنبھلے گا نہیں. اس کی پریشانیاں پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہے، یاد رکھو. دلدل میں دھنستا چاہے گا مسلمان لیکن نکل نہیں پائے گا. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے آج کے اس خطبے کو ہم نے جس کا عنوان آپ نے سنا کہ دیکھا جائے گا، ایک بڑا ہی زہریلا جملہ ہے. یہ انسانیت کا نہیں شیطانیت کا جملہ ہے، لیکن ہم نے اسی جملے کو لے کر کے دو حصوں میں ہماری تقریر کو ہم نے رکھ دیا ہے. ایک اسی جملے کو لے کر صحابہ کرام کیسے زندگی گزارتے تھے، اور اسی جملے کو لے کر میری اور آپ کی زندگی کیا کر رہی ہے آج. اسی جملے کو لے کر صحابہ کرام کیسے کامیاب ہو چکے تھے، اور اسی جملے کو لے کر میں اور آپ کتنے نقصان اٹھا رہے ہیں. آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز یہ دو باتوں کو ہم جو ہے نہ رکھنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کہنے والے کے علم میں اضافہ فرمائے، اس کی زبان کی لکنت کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سننے والے تمام بھائیوں اور بہنوں کے دلوں کو نرم کر دے اور یہ باتوں کو ان کے سینوں میں پیوست کر دے انشاءاللہ. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے محترم، جس وقت یہ عنوان میرے ذہن میں آیا میں بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کیا کیا جائے، کیسے جو ہے نا پھر کوئی نئی عنوان کو لایا جائے، پھر کیسا جو ہے نا ہم مخاطب کیا جائے، کیسے اس قوم کو سدھارا جائے. یہی فکر کے اندر تھا. اللہ رب العزت نے ایک عنوان میرے ذہن میں ڈالا کہ یہ عنوان پر بات کی جائے. اور جب یہ عنوان میں نے جن لوگوں کے سامنے رکھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھا جائے گا کوئی عنوان ہے، اس پر کیا قرآن حدیث کی گفتگو ہوگی، اس پر کیا الفاظ بولے جائیں گے. میں نے کہا بہت بڑا عنوان ہے یہ، اور انسانوں کو جھنجھوڑنے والا عنوان ہے، انسانیت کو جھنجھوڑنے والا عنوان ہے، مسلمان کو جھنجھوڑنے والا عنوان ہے. بڑا ہی کربناک عنوان یہ ہے کہ دیکھا جائے گا. ابھی ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ التکاثر کی 3 آیتیں آپ کے سامنے ہم نے پڑھی، جس میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر کہہ دیا، تمام انسانوں سے کہا، بالخصوص مسلمانوں سے کہا، کیونکہ قرآن کا مخاطب سب سے پہلا مسلمان ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ اکبر. یہ ایک جملہ اگر مسلمان سمجھ جائے، یہ ایک جملے پر مسلمان غور و فکر اگر کر لے، یہ ایک جملے کو اگر اپنے سینے میں اگر بسا لے، قسم ہے رب کعبہ کی، مسلمان
اللہ کا خوف اپنے سینوں میں بسا لے گا اور یہ دنیا اسے وہ نظر آئے گی جو نبی کی نظر اپنی دیکھا کرتی تھی۔ آج ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ تمام تر کائنات میں مجھے موجود رہنا ہے، مجھے مرنا نہیں ہے، مجھے زندہ رہنا ہے، مجھے یہی رہنا ہے، مجھے جانا نہیں ہے چھوڑ کے۔ اسی ضمن میں اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ اے لوگوں، زیادتی کی حرص نے تمہیں اندھا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، زیادتی کی حرص نے تمہیں اندھا کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم خبروں تک جا پہنچے۔ پھر اللہ رب العزت فرما رہا ہے کلا سوف تعلمون۔ اللہ اکبر، کیا مزاج اللہ تعالیٰ کا، کیا انداز اللہ رب العزت کا۔ اللہ فرما رہا ہے دیکھو کلا سوف تعلمون، دیکھو تم کو علم نہیں ہے میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ یہ ضد ہرگز نہیں ہے، یہ ضد ہے، ہرگز اچھی ضد نہیں ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ثم کلا سوف تعلمون، پھر تم کو چتاونی دے رہا ہوں، پھر تم کو سمجھا رہا ہوں، تم کو بتلا رہا ہوں، علم دے رہا ہوں، زیادتی کی حرص چھوڑ دو۔ آج کیا معاملہ ہے ذرا غور کرو تم۔ کسی کے پاس 2 لاکھ ہے تو 4 لاکھ کی فکر کر رہا ہے، کسی کے پاس 2 گھر ہے تو 4 گھر کی فکر کر رہا ہے، کسی کے پاس 10 تولے سونا ہے تو 20 تولے کی فکر کر رہا ہے، کسی کے پاس 4 گاڑی ہے تو 10 گاڑی کی فکر کر رہا ہے، کسی کو کسی زیادتی کی، کسی کو کسی کی زیادتی کی، کسی کو کسی زیادتی کی۔ انسان لالچ کے اندر آ گیا۔ اسی جملے کو اللہ رب العزت نے 1400 برس پہلے نبی کے قلب اطہر پر نازل کر کے بتایا کہ اے لوگوں، زیادتی کی حرص اچھی نہیں ہے۔ اندھے ہو جاتے ہو، کس سے اندھے ہو جاتے ہو؟ اور پھر یہ زبان سے کہہ دیتا ہے انسان کہ دیکھا جائے گا، یہی کہتا ہے انسان کہ دیکھا جائے گا۔ آئیے وہ صحابہ اکرام سے پوچھتے انہوں نے کیا کہا تھا یہ جملے کو لے کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے کی سرزمین، ہر طرف شور شرابہ، کرب کا عالم، خطرناک حالات، انسانیت آپے سے باہر ہو چکی تھی، اخلاق گر چکے تھے، مکے کا طواف برہنہ کیا جاتا تھا، عورتوں کو، بچیوں کو بازار میں بیچا جاتا تھا، ان کے جسموں کی کمائی ہوئی کمائی پر ایک انسان فخر کرتا تھا۔ یہ حالات اس وقت کے تھے جب اسلام نہیں تھا۔ جب اسلام آیا اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر تولد ہوئے، پیدا ہوئے، اور اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ سے رحمت اللہ عالمین شفیع المذنبین محمد رسول اللہ بنا دیا۔ اب محمد رسول اللہ جب بنا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم مکے کی سرزمین پر انسانیت کی فکر میں جٹے ہوئے ہیں۔ جو شخص ملتا اللہ کی بڑائی کی بات، اللہ کی توحید کی بات، شرک سے لوگوں کو بچاتے، توحید کا کلمہ ان کے سامنے رکھتے اور ایک اللہ کی بات ماننے کی طرف ان کو بلایا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، ایک طرف دشمنوں کا ٹولہ تیار ہو رہا تھا، کبھی اخنس بن شریق کی جو شکل میں، کبھی نضر بن حارث کی شکل میں، کبھی ابو جہل کی شکل میں، کبھی ولید بن مغیرہ کی شکل میں، کبھی عتبہ شیبہ کی شکل میں، کبھی کسی اور شکل میں۔ یہ دشمنان اسلام کا ایک ٹولہ تھا جو ایک طرف تیار ہو رہا تھا، ایک طرف ایمان والوں کی جماعت تیار ہو رہی تھی۔ کبھی بلال کی شکل میں تھی، کبھی موسیٰ بن عمیر کی شکل میں تھی، کبھی ابو بکر صدیق کی شکل میں تھی، کبھی عمر بن خطاب کی شکل میں تھی، کبھی سمیہ کی شکل میں تھی، کبھی عمار بن یاسر کی شکل میں تھی۔ ایک غریب جماعت کمزوروں کی تھی جو اسلام کی آغوش میں پناہ لے رہی تھی، اور جب ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ بلند کیا تو انہوں نے کیا کیا؟ لا الہ الا اللہ کے کلمے کو سن کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے اچھا کلمہ کچھ نہیں ہو سکتا، ہم تمام تر خواہشات کو دفن کر دیں گے، ماں باپ کی جو ہے نا خواہشات کو دفن کر دیں گے، خاندان کی خواہشات کو دفن کر دیں گے، ہر وہ چیز کو اللہ کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور ہم آپ کے کلمے کو پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو جب کلمہ پڑھایا، بلال نے کلمے کو آواز سے بلند کر کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان لاتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ نبی نے کلمہ پڑھا دیا، لوگوں نے آ کر کے کہا اے بلال کیا کر رہا ہے یہ؟ باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے گا، ابو جہل کے دین کو چھوڑ دے گا، یہ نفسانی خواہشات کو تو چھوڑ دے گا، محمد کے دین پر ایمان لانا چاہتا ہے تو تیار ہو جا، ایسے عذاب کو بھگتنے کے لیے، ایسی سزا کو بھگتنے کے لیے تو نے آج تک اپنے جسم کو نہیں سہا ہوگا، وہ سزا تجھے ملنے والی ہے۔ اس وقت میں ایک ایمان والے نے کہا تھا دیکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔
اس وقت میں ایک ایمان والے نے کہاں دیکھا جائے گا جو سزا ہوگی اس کے لیے. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 75 سال کی بوڑھی عورت, چہرے پر جھریاں, بال سفید, کھڑے ہونے کی طاقت نہیں. نبی کی بات کانوں میں پہنچی, کہا کہ مجھے لے چلو محمد کے پاس. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا. بوڑھی عورت نے لرزتی ہے آواز سے کلمہ پڑھا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جان جا سکتی ہے لیکن تمہارا دین نہیں چھوٹ سکتا. جب یہ الفاظ بوڑھی عورت نے ادا کیے, معاشرے کے اندر بات پھیل گئی کہ ایک ہی خاندان کے 3 لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. عمار نے اسلام قبول کیا, یاسر نے اسلام قبول کیا, سمیہ نے اسلام قبول کیا. ایک ہی گھر کے 3 فیملی کے لوگ اسلام قبول جب کرتے ہیں تو لوگ آ کر ان سے بھی یہی کہتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو, عذاب کو کیوں اپنے جو ہے جسم پر مسلط کر رہے ہو, کھانا پینا بند ہو جائے گا, سختی تمہارا مقدر بن جائے گی, بھوک پیاس تمہارا مقدر بن جائے گا, سورج کی جو ہے نا یہ گرم تپتی ہوئی ریت تمہارا مقدر بن جائے گی, پریشانی تمہارا مقدر بن جائے گی, جان چلی جائے گی. محمد کے دین کو اختیار مت کرنا. ہمارا جو دین چل رہا ہے باپ دادا کا, اس کو قبول کر لینا. جو تہذیب بتا رہی اسے قبول کر لینا. محمد کے دین کی طرف مت آنا. اس بوڑھی عورت نے بھی یہی کہا تھا. کہا تھا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. اب تو اسلام قبول کر چکے ہیں, یہ جان جا سکتی ہے لیکن محمد کا ساتھ نہیں چھوٹ سکتا. اللہ اکبر. ان جملوں کو ذرا ذہن میں رکھنا دوست, بڑا کام آئیں گے انشاءاللہ. آگے کے جو ہمارا آدھا پارٹ ہے اس کے اندر یہ جملے تمہارے لیے کام آئیں گے. سمجھ جائیں گے کہ انشاءاللہ العزیز کہ میری زندگی کا مقصد کیا تھا, میں نے اپنے زندگی کے مقصد کو کیا بنا لیا آج. غرض سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شرمگاہ کے اندر ابو جہل نے برچھی ماری اور اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون کا رتبہ بی بی سمیہ کو مل گیا. کس جملے پر دیکھا جائے گا؟ ابو جہل نے کہا کہ مجھ سے کہتی ہو دیکھا جائے گا. لوگ لرزتے ہیں میرے سامنے کھڑے ہونے کے لیے. اے بڑھیا, تجھے میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے. اس بوڑھی عورت نے کہا جو ایمان میرے سینے میں پیوست ہو چکا ہے اس کی طاقت کا اندازہ بھی تجھے نہیں ہے. دیکھا جائے گا جو ہونے والا ہے. تو اسلام قبول کر چکی ہوں. مصعب بن عمیر نے اسلام قبول کیا. جلتی ہوئی دھونی مخدر بن گئی. جسم کے بہترین کپڑوں کو کھینچ لیا گیا. پیر کی پہننے والی جوتی نکل گئی. وہ بہترین خوشبو لگانا بند ہو گیا. وہ ہر وقت نئے نئے کھانوں کا آنا بند ہو گیا. مصیبت پریشانی مقدر بن گئی. آدمی لرز رہا ہے. اچھا کھانا زمانہ ہوا نہیں کھایا, اچھا لباس کا زمانہ ہوا نہیں پہنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لا لیا. ایمان لا لیا. لوگوں نے کہا دیکھ یہی تیرا مقدر بن جانے والا ہے. یہ محل, شان و شوکت, روپیہ پیسہ, یہ خوشبو, یہ لباس, یہ جوتیاں جو تو ایک مرتبہ پہن کر اتار دیتا ہے تو پھر تیرے مقدر میں دوبارہ پہننے کی نوبت نہیں آتی. اتنا تیرا باپ مالدار ہے, تیری ہر خواہش کو وہ پوری کرتا ہے. اگر تو محمد کے دین کو قبول کر لے گا پریشانی تیرا مقدر بن جائے گی. اس نوجوان نے کہا تھا, کیا عمر تھی مصعب بن عمیر کی جب اسلام قبول کرتا ہے ایک نوجوان, 17 سالہ نوجوان. 17 سال کی عمر میں مصعب بن عمیر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو قبول کیا. کلمے کو اپنے سینے میں جب بسایا تو تمام تر آرائشیں ختم ہو گئی, تمام تر سہولتیں ختم ہو گئی. باپ نے کہا اے بیٹے دیکھ وہ عالم تیرا کر دوں گا. چچا نے کہا تیرا عالم تو میں وہ کر کے رہوں گا, تیرے تصور میں بھی نہیں ہوگا. اس 17 سالہ نوجوان نے اسلام کو قبول کرنے کے بعد ان تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے باپ اور چچا کے سامنے کھڑا ہو کر کے کہا تم جو چاہے میرے ساتھ معاملہ کر لینا, محمد کے دین کو میں چھوڑ نہیں سکتا. جو ہوگا دیکھا جائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. غور کرو اے میرے عزیز نوجوان ساتھیوں, میرے نوجوانوں, وہ بھی نوجوان تھا ایک 17 سالہ آدمی, اور تمہاری بھی ایک جوانی ہے. آج تم محمد کے دین کو بیچتے ہو. آج تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کو بھول بیٹھے ہو. آج تم نے نبی کی طائف کی تکالیف کو بھلا دیا. آج تم نے ذوالمجاز کے جو ہے نا بازار کو بھلا دیا. تم نے اوقاس کے بازار کی تکلیف کو بھلا دیا. تم نے نبی کے سر میں بھری ہوئی جلتی ہوئی ریت کو
को भुला दिया, तुमने नबी के पड़े हुए रास्ते में कांटे जो रात के वक्त में डाल दिए गए थे, दुश्मनों ने डाल दिए थे, जो नबी के पैरों में चुपकर नबी के पैरों से खून निकला था, वो तकलीफ को तुमने भुला दिया। फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की तकलीफ को तुमने भुला दिया। नबी की चलती हुई खाने पीने की हांडी में दुश्मन रेत डाल देता, नबी को भूख लगती, खाने के लिए कुछ नहीं रहता, वो नबी की भूख को तुमने भुला दिया। मैं कितने वाकयात तुम्हें याद दिलाऊं दोस्त। आज हम दलाल बन चुके हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम को बेचकर खाने वाले बन गए हम लोग। आज तमीज खत्म, फिक्र खत्म, जुस्तजू खत्म, बिक रहा है इस्लाम, मिट रहा है इस्लाम, बदनाम हो रहा है इस्लाम, साजिशों पे साजिशें चल रहा है दुश्मन, मुसलमानों को हिरासमेंट में लाया जा रहा है, कानून की तब्दीली की जा रही है, खाने पीने पर पाबंदी लगाई जा रही है, हर चीज तुम्हारे दरमियान में हो रही है। लेकिन क्या ऐ मेरे अजीज नौजवान साथियों, तुमसे मुखातिब होकर के मैं पूछूं, क्या तुम मस्जिदों को भर रहे हो आज? क्या तुम हय्या अल सलात हय्या अल फलाह की आवाज पर सफों को पुर कर रहे हो? तुम आज जुमे को मस्जिदों को भर दिया, फिर जुमा याद आया तो मस्जिद को आ गया। ये हाल तो मेरा और आपका है, मेरा और आपका ये हाल हो गया है कि मैं और आप इस्लाम को बेचकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर बार पड़ रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की शक्ल सूरत बदल दी जा रही है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार पर ज़रब लग रही है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार पर लोगों पर अलग अलग तफ़रक़े बनाए जा रहे हैं। उसके बावजूद मेरे और आपके अंदर ये तहजीब, ये तमद्दुन पैदा नहीं हुआ, ये जज्बा पैदा नहीं हुआ कि मैं और आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो 1400 बरस पहले के इस्लाम को लोगों के अंदर नाफिज कर सकें। आज यही सोचा जाता है कल क़यामत के दिन मेरा और आपका आमना और सामना हो जाए, कभी अबू बकर से हो जाए, कभी उमर बिन खत्ताब से हो जाए, कभी मुस्अब बिन उमैर से हो जाए, तो कभी बीबी सुमैया से हो जाए, कभी अम्मार से हो जाए, कभी यासर से हो जाए रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, कभी खब्बाब बिन अरस से हो जाए, कभी अबू फकीहा से हो जाए, कभी माज बिन जबल से हो जाए, कभी साद बिन माज से हो जाए। ऐसे सहाबा कराम जलील क़द्र जिन्होंने इस्लाम के खातिर तलवार से गर्दन कटाना गवारा कर लिया, लेकिन अपने आप से इस्लाम को मेटना गवारा नहीं किया। अगर इनसे मेरा और आपका आमना सामना हो जाए और ये सारे लोग पूछ बैठे कि ना पिकारो क्या करके आए इस्लाम का, हमने तो औलादों के नजराना देकर नफसानी ख्वाहिशात को खत्म करके बाप दादा के रस्म और रिवाज को मेट कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भूखे रहकर, अपने लिबासों को लुटाकर, अपने मालो ज़र को लुटाकर, अपनी सवारियों को छोड़कर, अपने खानदान को छोड़कर नबी का साथ दिया था, इस्लाम को हरा भरा कर दिया था। लेकिन तुमने हमारे जाने के बाद जरा क्या किया बताओ? तो क्या मुझे आप जवाब देंगे? जरा गौर करो तो सही। आज मैं समझता हूं कि मैं माँ बाप को नाराज ना करूं, बेशक हकीकत है माँ बाप को नाराज ना करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बनी इसराइल के अंदर कहा कि माँ बाप बूढ़े अगर हो जाएं तो उनकी खिदमत कर लो, दो में से अगर एक जिंदा है तो उनकी खिदमत कर लो। बुढ़ापे की वजह से अगर वो छिड़छिड़ करने लगे या कोई अगर ज्यादा आवाज में बात करे या तुम्हारे खिलाफ में अगर बात करे तो तुम पलट कर उफ तक उन्हें ना कहना, उनकी खिदमत करना और जन्नत को हासिल कर लेना। अल्लाह का फरमान है। लेकिन उसी रब्बुल इज़्ज़त ने कभी भी, अल्लाह ताला मालिक यौमिद्दीन है, इंसाफ का दिन का मालिक है, वह नाइंसाफी नहीं करता। सूरह लुक़मान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी आयत का पलट कर जवाब दिया, कहे लोगों अपने माँ बाप की खिदमत करो, इताअत करो, फरमाबरदारी करो, उनके साथ अच्छा सलूक करो। लेकिन खबरदार, अगर तुम्हारे माँ बाप इस्लाम से हटी हुई बात बता दें, अल्लाह की ज़ात में शिर्क करना बता दें, अल्लाह के खिलाफ में बता दें, नबी के खिलाफ में अगर बता दें, खबरदार इन माँ बाप की बात को तुम रद्द कर देना, हमारी बात को तुम सुन लेना। बता दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, उसूल समझा दिया अल्लाह ताला ने। लेकिन आज ये मेरा भाई इतना शरीफ बन जाता है कि माँ कहती है कि नमाज पढ़ो, हाँ मालूम है, जाओ कुरान सीख लो, हाँ हाँ ठीक है, रात को घर को जल्दी आ जाओ, हाँ तुम सो जाओ मैं आ रहा हूं। बाबा जो है ना 2-4 दिन देख के अगर बातें करे
آنکھیں نکال کر دیکھے گا، ماں اگر زور سے آواز بات کرے تو دھکا دے دے گا. لیکن یہی نوجوان جب جوڑے گھوڑے کی بات آئے گی، لڑکی کو دیکھنے کی اگر بات آئے گی، تو نوجوان اتنا معصوم بن جائے گا، ماں باپ کا فرما بردار. ارے کیا ہوا میاں، بچی دیکھے تھے آئی پسند نہیں آئی؟ نہیں بھائی، وہ امی کو نہیں آ رہی پسند، بہن کو نہیں آ رہی پسند، خالہ کو نہیں آ رہی پسند، اماں کو نہیں آ رہی پسند، چچی کو نہیں آ رہی پسند. اتنا فرما بردار بن جائے گا. اب اس سے بڑا فرما بردار دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. نماز پڑھو بولے خود میں فرما برداری یاد نہیں آئی، قرآن سیکھو بولے خود میں فرما برداری یاد نہیں آئی، بیمار ہوں میاں پیران درد ہو رہے ہیں دبا بولے خود میں فرما برداری یاد نہیں آئی. ہر جگہ انسان نافرمانی کرے گا. جہاں اسلام ٹوٹ رہا ہوگا، جہاں اسلام بگڑ رہا ہوگا، جہاں نبی کی سنت پر آنچ آ رہی ہوگی، وہاں پر نوجوان پلٹ کر کے کہے گا کہ میں تو اپنے ماں باپ کے جو ہے نا نافرمان نہیں ہوں، فرما بردار ہوں. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. یہی تیری فرما برداری اس وقت میں اچھی لگے گی جب تو نمازی بن جائے گا. تیرے چہرے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت داڑھی کی شکل میں ابھر آئے گی، تیرے پینچے ٹخنے کے اوپر ہو جائیں گے، تیری زبان سے ذکر و اذکار نکلیں گے، تیرے کان قرآن سنیں گے، تیری زبان سے قرآن کے الفاظ بکھریں گے، تو ماں باپ کے حکم پر عمل کرنے لگ جائے گا. رب کائنات تجھ سے راضی ہو جائے گا اور تیری فرما برداری کو فرما برداری میں لکھا جائے گا. ایک وہ تھے جنہوں نے اپنے ماں باپ کو ٹھکرا دیا، ایک وہ تھے جنہوں نے اپنے خاندان کو ٹھکرا دیا، ایک وہ تھے جنہوں نے ہر وہ چیز کو قربان کر دیا نبی کے حکم کے آگے، اللہ کے فرمان کے آگے. لیکن آج میری اور آپ کا کیا معاملہ ہے؟ میرا اور آپ کا کیا معاملہ ہے کہ اسلام بکھر رہا ہے، بگڑ رہا ہے، تہذیب غالب آ رہی ہے، سنتیں دفن ہو رہی ہے، خاندانی خیالات ابھر کر کے آ رہے ہیں، اللہ کی ذات میں شرک ہو رہا ہے، بدعتیں جڑ پکڑ رہی ہیں، انسان قرآن چھوڑ کر کسی اور کی کتاب پڑھنے پر مامور ہو گیا ہے، ہر طریقے کے اندر تبدیلی کر دی گئی. کیا ہم اپنے ماں باپ کی اس بارے میں نافرمانی کر سکتے ہیں؟ کیا ہم برادری اور سوسائٹی کو چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے نعرے کو بلند کر سکتے ہیں؟ ارے فرما برداری تو اس میں تھی، تمہاری فرما برداری تو اس میں ہے. مصعب بن عمیر بھی پوچھے گا، مالدار آدمی کا مالدار بیٹا، بہترین غذائیں کھانے والا، اچھا لباس پہننے والا، جوتی بار بار بدلنے والا، ایک دفعہ پہن لیا 2 گھنٹے کے بعد اگر جوتی اتار دیا، نئی جوتی حاضر، تو پھر زندگی میں پھر وہ جوتی نہیں پہنے گا. اتنا مالدار آدمی، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ آیا، اسلام کی بات آئی، ایک اللہ کو ماننے کی بات آئی، اللہ نے سینے کو کھول دیا اور مصعب بن عمر کو مسلمانوں کے زمرے میں شامل کر لیا. تو یہی مصعب بن عمر اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، تم کو کیا بن سکتا ہے کر لینا، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا. یہ محبت کیسے پیدا ہوگی دوست؟ کیسا ہوگا؟ آج تم شکایتیں کرتے ہو ہماری بات کوئی سنتا نہیں، آج تم شکایتیں کرتے ہو قانون ہمارے خلاف میں جا رہا ہے، آج تم شکایتیں کرتے ہو پولیس محکمے میں کوئی نہیں ہے، آج تم شکایت کرتے ہو کہ مسلمانوں کا کوئی انصاف کرنے والا نہیں، آج تم شکایتیں کرتے ہو ہمارا کاروبار نہیں لگ رہا ہے، آج تم شکایتیں کرتے ہو صحت اچھی نہیں ہے، آج تم شکایتیں کرتی ہو بڑی پریشانی چل رہی ہے، آج تم شکایتیں کرتے ہو کب تک کرائے کے گھر میں رہو، آج تم شکایتیں کرتے ہو مال جمائی نہیں ہو رہا ہے، آج تم شکایتیں کرتے ہو میرے مال میں خیر و برکت نہیں ہے. ارے ذرا سوچ اللہ کے بندے، یہ ساری شکایتیں کرنے سے پہلے کبھی ایک رات اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر سوچ اور پھر غور کر کہ جب سے تجھے ہوش اللہ رب العزت نے دیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے تیری صحت کو اچھی نہیں رکھا، تیرے حاضمے میں کمی کی، تیرے آنکھوں کی بینائی کو ٹھیک نہیں رکھا، تجھے بولنے والا نہیں بنایا؟ اب سے پہلے تو بولنے والا بھی نہیں تھا، اب سے پہلے تو چبانے والا بھی نہیں تھا. اللہ رب العزت نے تمام احسانات تیرے اوپر مکمل کر دیے. اب تو یہ سوچ کہ میں بڑا ہو گیا ہوں، کماتا ہوں لیکن خیر و برکت نہیں ہوتی، تو بیٹھ کر یہ سوچ کہ میں نے یہ سر کو دل میں کتنے مرتبہ میرے رب کے سامنے جھکاتا ہوں. یہ سوچ گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، خیر و برکت اتفاقی ہوتی ہے، یہ سوچ کہ میں دن میں کتنی مرتبہ اللہ کے کلام کو کھول کر پڑھتا ہوں. الزام لگانے تو آ گیا کہ ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، لیکن کیا ہماری غلطی کو کبھی چیک کیا ہم نے؟ کبھی یہ زبان کو 2 گھنٹے کا وقت ملا تو ذکر و اذکار میں لگایا ہم نے؟
کیا قرآن سکھانے میں لگایا ہم نے؟ کیا نبی کی حدیث پڑھنے میں لگائی ہم نے؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ بس نافرمانی برابر کروں گا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آئے گی پلٹ کر چلا جاؤں گا، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آئے گی سر سے اڑ کر کے سو جاؤں گا۔ ارے تو تمام طرف نافرمانیاں تو اللہ کی کر رہا ہے، اللہ کیسے دے تجھے؟ کیسے دے اللہ تجھے؟ اللہ کیسے دیتا ہے یہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ ایک واقعہ ذہن میں آ گیا تو یہ ڈاؤٹ بھی ہمارا کلیئر ہو جائے کہ اللہ کیسے دینے پر مامور ہے۔ ایک صحابی 3 دن کا فاقہ ہو گیا، گھر میں پریشان حال ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، بچے بلک رہے ہیں، بیوی رو رہی ہے، خود بھوک سے نڈھال ہے، پانی پر زندگی گزر رہی ہے۔ بیوی نے کہا کیا ہو گیا ماجرا، آخر کیا ہو گیا؟ شوہر سے کہتی ہے جاؤ کچھ کام کاج کرو، کچھ نہ کچھ تو اللہ دلا دے گا، جاؤ اللہ دینے والا ہے۔ 3 دن کے فاقہ بسر کرنے کے بعد وہ صحابی رسول باہر نکلتا ہے اور پھر کام کاج کے لیے جاتا ہے۔ اچانک ظہر کی اذان بلند ہوئی، مسجد نبوی کا رخ کر لیا، مسجد نبوی میں گیا، نماز پڑھ لی، اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا اور سجدے میں رکھ کر رب کائنات، خالق کائنات، مالک ارض و سما سے دعا کر رہا ہے، اے اللہ تو میرے دل کے حال سے باخبر ہے، تو جانتا ہے میرے اللہ میرے میں کچھ خامی ہے، میرے میں کچھ کمزوری ہے، میں نقصان اٹھانے والا ہوں، میں کچھ تجھ سے ناراض، تو مجھ سے ناراض نہیں، میں تجھ سے دوری اختیار کر لی۔ اپنے جو بھی کمزوریاں تھی وہ صحابی رسول جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، لیکن وہ اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو اللہ رب العزت کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ادھر وہ اللہ کا بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے اور اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ تیرے خزانے میں رزق کی کمی نہیں، تو دینے والا ہے، تیرے ذریعے سے مجھے رزق مل جائے میرے پاک پروردگار۔ بیوی پریشان ہے، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، میری حالت یہ ہو رہی ہے، اے اللہ رزق دینے والے رازق الرحیم تو رزق میرے گھر کے اندر پہنچا دے۔ اللہ اکبر، وہ بندہ نماز پڑھ کے سجدے میں سر کو ڈال کر دعا کیا، ابھی سجدے سے سر اٹھا، مسجد نبوی کے باہر نکلا، بچے دوڑتے ہوئے آئے اور باپ کا دامن تھام لیا، امی جی بلا رہی ہیں، باپ دوڑتا دوڑتا گیا، شاید کوئی ماجرا ہو گیا ہو، کوئی حادثہ ہو گیا ہو، گھر میں داخل ہوا، بیوی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی، بیوی نے کہا اے جی کیا ہو گیا ہے؟ اللہ نے ایک معجزہ کر دیا، کیا ہوا؟ گھر میں ہاتھ پکڑ کر لے گئی، دیکھتے کیا ہے وہ صحابی رسول کہ اس کے گھر میں جو چکی رکھی ہوئی تھی وہ چکی خود بخود ہی اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، اس چکی سے آٹا گر رہا ہے اور اس کی بیوی لے لے کر آٹے کو بھر رہی ہے، وہ صحابی رسول ٹھہر کر دیکھ رہا ہے، کچھ دیر دیکھنے کے بعد اللہ سے کہا ہے اللہ جتنا رزق تو دینا تھا مجھے دے چکا ہے، اب مجھے نہیں چاہیے، میرا پیٹ اس سے بھر جائے گا۔ جیسے ہی یہ دعا کرنا تھا وہ چلنے والی جو ہے چکی رک گئی۔ یہ واقعے کو لے کر وہ صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس گیا اور جا کر کہتا ہے یا رسول اللہ عجیب ماجرا میرے ساتھ ہوا، چکی کا معاملہ تمام تر سنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے کر کے کہا اے میرے ساتھی، اے میرے دوست، اے میرے بھائی، تو اللہ سے اگر دعا نہیں کرتا اس چکی کے رکنے کی تا قیامت یہ چکی جہاں چلتے رہتی اور اس میں سے آٹا نکلتا رہتا، تمام دنیا کے لوگ استعمال کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ تم کو آیا ہے کم؟ غلطیاں سر سے لے کر پیر تک موجود، شکایت پھر اللہ سے، کبھی ٹٹولو، کبھی ٹٹولو اسلام مجھ سے کیا چاہتا ہے، اسلام میرے چہرے کے بارے میں کیا کہا، اسلام میرے لباس کے بارے میں کیا کہا، اسلام میری عبادتوں کے بارے میں کیا کہا، اسلام قرآن کے بارے میں کیا کہا، اسلام نبی کے بارے میں کیا کہا، اسلام میرا بھلا چاہتا ہے یا برا، اسلام کے حقوق کیا ہیں، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اسلام کیا چاہتا ہے، اسلام پر چلوں تو کیا ملے گا۔ یہ کبھی سوالات کر کے تو دیکھو، پھر یہ 5 فٹ کے جسم کو آئینے کے سامنے رکھ کر ٹٹول کر دیکھنا، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ٹٹول کر دیکھنا، پھر اپنے اعمال کا جائزہ لے کر کے دیکھنا کہ میں کتنا غدار ہوں اللہ کے قانون کا، میں کتنا باغی ہوں نبی کے فرامین کا۔ غدار جو ہوتا ہے، باغی جو ہوتا ہے، اس کو اچھی زندگی نہیں ملتی، وہ ہمیشہ مصیبتوں میں رہتا ہے۔ اور آج مسلمان غدار ہے اللہ کے قانون کا، مسلمان باغی ہے نبی کے فرامین کا، تبھی تو اللہ رب العزت بہترین خیر امت بنا کر ساری دنیا میں پریشانی کے لیے چھوڑ دیا، خیر امت بنا کر، اچھی امت بنا کر، بہترین امت بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
तमाम अंबिया का सरदार बनाकर, तमाम नबियों के उम्मतों में इस उम्मत को सरदार बनाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गरीबी मुफलिसी मुखद्दर बना दिया है इसका। क्यों आगे बताओ इंशाअल्लाह, अब इसको लंबा ना ले जाऊंगा। अब आइए हम किसी मुसलमान भाई के सामने जब बात रखते हैं और कहते हैं कि आ जाओ इस्लाम की तरफ, ये यहूद और नसारा के रविश छोड़ दो, आओ कुरान क्या कहता है उस तरफ, आओ नबी की सुन्नत क्या कहती है उस तरफ, आओ नमाजों की तरफ, आओ अल्लाह के घरों की तरफ, आओ अल्लाह के जिक्र अस्कार की तरफ। तो मुसलमान भाई जवाब देता है, जाओ तुम्हारी खबर का जवाब तुम दोगे, मेरी खबर का जवाब मैं दूंगा, देखा जाएगा। अल्लाह अकबर। क्या देखा जाएगा? क्या देखा जाएगा? गौर करो तुम। अल्लाह ने बेहतरीन सेहत दी है, जब बीमार होकर लड़खड़ाने लगोगे देखा जाएगा। अल्लाह ने बड़े बड़े मर्जों से बचा कर रखा है। अल्लाह ताला कैंसर में या किसी HIV में अगर मुलविस कर दे, या फालिज ज़दा बना दे, या दिमाग तुम्हारा हटा दे, या आंखों की रोशनी सलब हो जाए, जब देखा जाएगा। कब देखा जाएगा? क्या देखा जाएगा? देखा जाएगा लफ्ज एक शैतानी जुमला बन गया आज, और ये अल्लाह के खिलाफ खड़ा करता है इंसान को, अल्लाह के खिलाफ खड़ा करता है इंसान को। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा जो बागी और गद्दार होंगे उनका मुकद्दर जहन्नुम मैंने बना दिया है। खौलता हुआ खून, खौलता हुआ पीप, ताफुन, गरम गरम पानी, अंधे और बहरे फरिश्ते उनके ऊपर मुरस्सद कर दिए जाएंगे, उनके हाथों को लोहे के बना दिया जाएगा, वो खुद अपने जिस्मों को फाड़ कर अपने जिस्म का लहू पी लेगा। क्या उस वक्त देखा जाएगा? क्या देखा जाएगा? आज ये मूजी जुमला, खतरनाक जुमला मुसलमानों के अंदर आ गया। गौर करो तुम, कितना खतरनाक जुमला आज मेरे पास और आपके पास आ गया है। इसलिए मुसलमानों से कहा जाता है नमाज पढ़ लो 5 वक्त की, देखा जाएगा। मुसलमानों से कहा जाता है नबी की सुन्नतों को अपने चेहरे से लेकर लिबास तक लागू कर लो, मुसलमान कहता है देखा जाएगा। मुसलमानों से कहा जाता है कि हराम मत खाओ, हलाल खाओ, देखा जाएगा। मुसलमानों से कहा जाता है एक अल्लाह से मांगो, एक खबर परस्ती छोड़ो, खबरों पर सर मत झुकाओ, मुसलमान कहता है देखा जाएगा। मुसलमान से कहा जाता है नबी की सुन्नतों को पकड़ लो, नबी की सुन्नत पर आ जाओ, मुसलमान कहता है देखा जाएगा। ये पीरी मुरीदी छोड़ो, ये मुर्शदों के झूठे प्याले छोड़ो, ये कपड़ों पर कलमा लिखकर सर पर छत पर लगाकर इस्लाम को मत बेचो, मत बदनाम करो, मुसलमान कहता है देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? जब जिंदगी का आखिरी नरखरा ये हलक और ये गुद्दी के दरमियान अटक जाएगा। अल्लाह के नबी ने कहा हर ताकतवर, हर कमजोर, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का मजा हर इंसान को चखना है। कोई इंसान मौत से बचने वाला नहीं है। कोई एक्सीडेंट से मरेगा, कोई आग से मरेगा, कोई पानी से मरेगा, कोई और चीज से मरेगा, कोई लेटे लेटे मर जाएगा, कोई चलते चलते मर जाएगा, कोई खाते खाते मर जाएगा। हर इंसान को मौत का मजा चखना ही चखना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इंसान नेकूकार होता है, अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला होता है, जब उस इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो फरिश्ते उसके पैरों के पास आ जाते हैं, पैरों के पास खड़े होते हैं और रूह से कहा जाता है ऐ इत्मीनान वाली रूह, तूने अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारी है, अब निकल इसके जिस्म से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसकी रूह को जिस्म से ऐसे निकाल लिया जाएगा जैसे मस्के में से बाल को खींच लिया जाता है, पता ही नहीं चला किधर रूह निकल गई। नेकूकार, ईमानदार, हलाल खाने वाला, मुसीबत में खबर पर नहीं अल्लाह के बारगाह में सर झुकाने वाला, रहनुमा और रहबर, किसी पीर मुर्शद को नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझने वाला, आबे जमजम पीकर सेहतयाब होने का दावा करने वाला, मुर्शद का झूठे प्याला पीने वाला नहीं, घर पर झंडा लगाने वाले को नहीं।
پیری ٹوپی، ہری ٹوپی، کالی ٹوپی پہن لینے سے جنت نہیں ملنے والی ہے۔ دھوکے کی زندگی سے باہر آ جاؤ۔ دھوکے کا دھوکہ انسان کے ساتھ غرض اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے ناخنوں سے، پیروں کے دونوں انگوٹھوں سے اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ بندے کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بڑی آسانی کے ساتھ موت واقع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی روح کو فرشتے اٹھاتے ہیں اور علیین، جنت کی کیریوں میں سے ایک کیری جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ مطففین میں کر دیا، اس کیریوں میں سے ایک کیری میں اس کی جنت کو لے جا کر ہمیشہ کے لیے خوشخبری سنائی جاتی ہے، اب تم یہاں قیامت کے صبح تک اطمینان سے رہنا۔ دوسرے آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتایا، سوچ لو یہ جملہ کہنے سے پہلے کہ دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ تم غور کرو اس بات پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی میری سنتوں کا مذاق بنائے گا، یہ سر کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پر جھکائے گا، اللہ نے جو حرام کر دیا ہے اس کو حلال سمجھ کر کھا لے گا۔ غرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے مجرموں کے لیے جب فرشتہ آتا ہے روح قبض کرنے کے لیے تو اس کے سرانے کھڑا ہو جاتا ہے۔ غور کرو، مرنے والے پر تم غور کر کے یہ تعبیر لگائی جا سکتی ہے۔ ہم نے دیکھا کئی لوگوں کو جن کی آنکھیں چڑھ گئی تھی اوپر تک، جو اطمینان سے مر گئے ان کو تو خاموشی سے موت آ گئی، لیکن جو اللہ کے قانون میں گڑبڑ کرنے والے تھے اللہ رب العزت ان کی روح کو آنکھوں کے ذریعے سے نکالتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فرشتے ان کے سرانے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بدخماش روح، اے بدماش روح، اے اللہ کی مخالف چلنے والی روح، اے نبی کے خلاف کرنے والی روح، اب نکل باہر اس کے جسم سے، ہم تجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ جملے اس مرنے والے کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے نرخرے میں پیاس پیدا کر دیتا ہے، پیاس بھی ایسی کہ سمندر پی جائے تب بھی بس نہ ہو، سختی کی پیاس اسے لگنے لگتی ہے۔ ادھر فرشتے جملہ کہتے ہیں، وہ مرنے والا فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو اے فرشتوں، ایک دو چلو پانی پلا دو، بڑی سختی کی پیاس لگی ہے، بڑا پریشان ہوں، 2 چلو پانی پلا دیا جائے۔ فرشتے خاموش، اللہ کے حکم کے پابند۔ جب فرشتے خاموش ہو جاتے ہیں شیطان بازو آ جاتا ہے اور کہتا ہے تجھے پانی ہی چاہیے، یہ لوگ تیرے مسیحا نہیں ہیں، میں تیرا مسیحا ہوں، میں تیرا دوست ہوں، تیری مشکل کے ٹائم کام پہ آ گیا ہوں، بول کیا چاہیے تجھے؟ وہ کہتا ہے پیاس بڑی سختی کی لگی ہے، 2 چلو پانی مجھے پلا دیا جائے۔ شیطان کہتا ہے دیکھ پانی ادھر پلٹ کر کے، وہ مردے کو پانی بتایا جاتا ہے، ایک سمندر کا سمندر ہے ٹھاٹے مارتا ہوا۔ وہ کہتا ہے مرنے والا آدمی اس میں سے صرف 2 چلو پانی پلا دو تاکہ وہ موت کی سختی میری کم ہو جائے اور میری یہ حلق جو پیاس سے سوکھ رہا ہے اس میں کم سے کم تری آ جائے۔ شیطان کہتا ہے ضرور پلا دوں گا، 2 نہیں 10 چلو پلا دوں گا، لیکن ایک شرط کرنی پڑتی ہے۔ وہ شرط کیا ہوگی؟ وہ شیطان کہے گا تو یہ کہے کہ ساری زندگی تو میرے حکم پر عمل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ غور کرو، مرنے سے پہلے کیا ہونا ہے، کس کا مقدر کیا ہوگا، اللہ عالم بالصواب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا پکچر ہمارے سامنے بتا دیا، پوری تصویر کھینچ کے بتا دی۔ وہ شیطان کو دیکھتا ہے انسان اور کہتا ہے مارے غنیمت کے کہ پیاس تو فرشتے نہیں بجھا رہے، لہٰذا اس کی مدد لے لی جائے۔ یہ کون کریں گے؟ جو دنیا میں پریشان ہوتے تھے تو ان کی مدد میں منہ مارتے تھے نا۔ کبھی المدد غوث اعظم مدد کر دیا، کبھی اجمیر شریف والے مدد کر دیے، تو کبھی خاندان کے بزرگوں نے مدد کر دی۔ یہ جو لالچ لگانے والے لوگ ہوتے تھے نا، ابھی بھی ان کی زبان پر یہی نکلے گا، یہ فرشتے نہیں سنیں گے، یہ میری مدد کو آ گئے، یہ میری مدد کے لیے کافی ہے۔ انسان سے کہا جائے گا تو کہہ دے گے کہ تو ساری زندگی میری بات پر عمل کیا ہے، وہ بندہ کیا کرے گا؟ پانی کو دیکھے گا، پیاس ستا رہی ہے، ایک طرف سوال ہے، ایک طرف روح نکلنا ہے، پریشان پشیمان ہوگا اور اس کے بعد کہے گا کہ بے شک تو جو کہہ رہا ہے تیری بات کو میں مانتا ہوں کہ میں نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر تیری ہی بات پر عمل کیا ہے۔
جب یہ جملہ اس کی زبان سے نکلے گا وہ پانی بھی غائب ہو جائے گا، وہ شیطان بھی غائب ہو جائے گا۔ اب فرشتے کہیں گے اے بدخماش روح نکل باہر۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ روح نہیں نکلے گی، اس کے جسم کے ہر اعضاء میں وہ گھومتی رہے گی، کبھی ادھر بھاگے گی، کبھی ادھر بھاگے گی، کبھی ادھر بھاگے گی، کبھی سر میں آئے گی، لیکن باہر نہیں نکلے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ فرشتے اپنے پنجوں کو آگے کریں گے، جن کے پنجوں کے ناخن لوہے کے بڑے بڑے ہوں گے، اور اس روح کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس کا منہ کھولو۔ جو ایک فرشتہ اس کا منہ کھولے گا اور وہ سخت ہاتھ کو لے کر اس کے گلے میں جہاں پیاس لگ رہی تھی وہاں سے اس کے جسم میں پھیلائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک خاردار ایک کانٹیوں کا جھاڑ ہو اور جھاڑ کے اوپر تم ململ کا کپڑا ڈال دو اور اس کو بڑی طاقت کے ساتھ میں کھینچ لو، جیسا وہ کپڑا تار تار پھٹ پھٹ کر نکلتا ہے، اس کی روح سختی کے ساتھ میں اسی طرح سے نکالی جانے والی ہے۔ کیا کہتا ہے انسان؟ سدھر جاؤ دیکھا جائے گا، سنبھل جاؤ دیکھا جائے گا، شرک مت کرو دیکھا جائے گا، بدعتیں مت کرو دیکھا جائے گا، شادی میں باجا مت رکھو دیکھا جائے گا۔ اللہ اکبر! ایک مجرمانہ جملہ مسلمانوں کی زبانوں پر آ گیا۔ اب انسان مر جاتا ہے، یہ دیکھا جائے گا جملہ اس کا پیچھا ہم نہیں چھوڑنے والا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا قانون آ جائے، اس کا فرمان آ جائے، اس کا حکم آ جائے، اس کا طریقہ آ جائے، دنیا کی ہر وہ چیز کو ہم چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی طرف اگر آ جائے تو بہت بڑی کامیابی ہوگی، اور ہماری روح کو ہمارے پیروں کے جو ہے نا انگوٹھوں سے نکالا جائے گا۔ اب جو آدمی یہ سمجھے گا کہ چلو بھائی ابھی عمر کیا ہے، ابھی تو جوان ہوں، تھوڑے 50 سال ہو گئی میری عمر، ابھی شادی بھی کرنا ہے، بچے پیدا کرنا ہے، بڑے کرنا ہے، اچھی زندگی گزارنا ہے، اب اگر چہرے پر داڑھی رکھ کر نکلوں گا تو لوگ انکل کہیں گے، لیکن جو قیامت کا جنگل ہے اس کو بھول گیا انسان، جہنم کا جو جنگل ہے اس کو بھی بھول گیا انسان۔ اب جب کہا جاتا ہے میاں جوانی کی عبادت قبول، جوانی کی سنت قبول، جوانی کا ذکر اذکار قبول، تو پلٹ کر وہ نوجوان کہے گا کہ دیکھا جائے گا۔ اب وہ دیکھا جائے گا کہاں تک پیچھا کر رہا ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو۔ ایک دفعہ زندگی میں انسان نے کہہ دیا کہ دیکھا جائے گا، موت کی سختی میں مبتلا کر دیا گیا، خبر میں دفنا دیا گیا، فرشتے آ گئے، منکر اور نکیر، پوچھا گیا من ربو کا لا ادری، من دینو کا لا ادری، من نبیو کا لا ادری۔ پوچھا جائے گا تیرا رب کون؟ لا ادری، مجھے نہیں جانتا، میں نہیں جانتا اس کو۔ کیوں؟ پوچھا جائے گا تیرا اسلام کیا ہے؟ وہ کہے گا میں نہیں جانتا اس کو۔ کیوں؟ ماجرا کیا ہے؟ پوچھا جائے گا تیرے درمیان میں جو نبی بھیجے گئے تھے تیرے، ان کے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ وہ شخص کہے گا کہ لا ادری، مجھے نہیں معلوم ہے۔ کیوں کہے گا آدمی یہ؟ اس لیے کہ اس نے زمین پر چلتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا دیکھا جائے گا، اور اپنے آپ کو یہود و نصارہ کے حوالے کر دیا تھا۔ جب اللہ کی توحید کو زمین پر سمجھا نہیں، اللہ کی توحید کیا ہے جانتا نہیں، تمام تر زندگی شرک میں گزار دیا، رب کی ربوبیت کو نہیں پہچانا، اور پھر نام عبداللہ بھی رکھ لیا، عمر بھی رکھ لیا، ابو بکر بھی رکھ لیا، فلانا بھی رکھ لیا، خاندان کا رکھ لیا، پاندان کا رکھ لیا، ہر نام اس کے پاس آ گیا، اور انسان سمجھ رہا ہے کہ میں نام کی بنیاد پر جنت میں چلے جاؤں گا، کسی کے نسب کی بنیاد پر میرا سلسلہ تو ان سے چلتا ہے بھائی، اس سے جنت میں چلے جاؤں گا، کسی کا خواب ہے۔ کوئی تو سمجھتا ہے کہ بس ان کا پیالہ پی لیا ہوں جنت میں چلا جاؤں گا، کسی کا خواب ہے۔ بس کوئی سمجھتا ہے کہ مہینے میں ایک مرتبہ، 8 دن میں ایک مرتبہ، 15 دن میں ایک مرتبہ حضرت کی ختم بوسی ہو جاتی ہے، جنت میں چلا جاؤں گا، اس کا خواب ہے۔ کوئی تو یہ سمجھتا ہے کہ قرآن پڑھنے کی ضرورت کیا ہے بھائی، قرآن پڑھنا عالموں کا کام ہے، میرا کام تو نہیں ہے، بس قرآن عالموں کے حوالے کر دو، میں تو نہیں پڑھوں گا قرآن۔ ایسے لوگ، یہ تمام تر چیزیں ایسے لوگوں کے لیے مقدر کر دی گئی ہیں۔ اب خبر میں دفنا دیا گیا، خبر میں سوال و جواب ہو گئے، اب کیا دیکھا جائے گا؟ بتاؤ کیا دیکھا جائے گا؟ کہ ٹھنڈی دیکھی جائے گی؟
کیا جنت کی ہوائیں دیکھی جائے گی؟ کہ بہترین فرش دیکھا جائے گا؟ بہترین بستر مقدر بنے گا؟ نہیں، وہاں سمجھ میں آئے گا، دیکھا جائے گا کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی یہ جوابات دے دیتا ہے اور جوابات میں فیل ہو گیا تو فرشتے ایک سانپ کو جو اس کا مقدر بنا دیتے ہیں، اس کے لیے خطرناک سانپ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس سانپ کی حیت اور شکل بھی بتا دی گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ چکنا سانپ جس کے جسم پر کوئی نقش و نگار نہیں ہوگا، ایک دم چکنا سانپ اس کے اوپر مقرر کر دیا جائے گا۔ وہ سانپ اس کے اوپر جب مقرر کر دیا جائے گا اس کے منہ سے آگ نکلتی رہے گی، اور وہ سانپ جب لوگ ہٹ کر چلے جائیں گے وہ سانپ اس کے قریب آ جائے گا، اللہ کے حکم سے وہ سانپ اس کو پھن مارے گا اس کے اوپر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان زمین کے آخری حصے تک دھس جائے گا، ایک چیخ مارے گا، دھس جائے گا، پھر اسے اٹھایا جائے گا، پھر خبر میں برابر کر دیا جائے گا۔ یہ کب تک ہونے والا ہے؟ مدت ہے اس کی کوئی؟ 8 دن، 15 دن، مہینہ بھر نہیں، قیامت کی صبح تک اس کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ قیامت کی صبح تک وہ سانپ اسے ڈستا رہے گا، یہی حال ہوگا، پھر یہ عذاب چلتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، لاؤ جہنم کی آگ، 100% پیور آگ بچھا دی جائے گی خبر میں۔ مردے سے کہا جائے گا تیرا مقدر ہے یہ، کاش تو ہماری بات زمین پر چلتا ہوا مان لیا ہوتا تو بہتر ہوتا۔ زمین پر ہم نے تجھے تمام اختیارات دیے تھے، ان اختیارات میں ہماری بات کو مان لیا ہوتا تو بہتر ہوتا۔ ایک رسول کو ہم نے تمہارے درمیان میں بھیجا، اس کی بات کو تم مان لیا ہوتا تو بہتر ہوتا۔ ایک کتاب ساری زندگی پڑھنے کے لیے ہم نے تجھے دی تھی، 10 20 نہیں تھی، 50 60 نہیں تھی، ایک کتاب ہم نے تمہارے درمیان میں دی تھی، کاش تو ایک کتاب کو پڑھ کر سمجھ لیا ہوتا تو بہتر ہوتا۔ آج تیرا مقدر یہ نہیں بنتا، آگ بچھا دی جائے گی، اس پر لٹا دیا جائے گا، آگ کا غلاف لایا جائے گا، آگ کی رضائی بنا کر اس پر سے جو ہے نا اس کو جو ہے لپیٹ دیا جائے گا، وہ بندہ چیخے گا، چلائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی اس چیخ کو سوائے چرند پرند کے جن اور انسان نہیں سن سکتے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو تم، کیا مقدر ہے میرا اور آپ کا، کیا زندگی ہے میری اور آپ کی۔ کتنا مجرمانہ جملہ میرے پاس اور آپ کے پاس آیا۔ وہ صحابہ کرام تھے، اسلام کو بچانے کی خاطر کہتے تھے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آج میں اپنا آپ کو جہنمی بنانے کے لیے، اپنے آپ کو عذاب کا خبر کا مستحق بنانے کے لیے، میں اپنے آپ کو باغی بنانے کے لیے، میں آپ کو اسلام کا غدار بنانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھا جائے گا۔ غور کرو، کیا زندگی میری اور آپ کی ہے، کیا ہو رہا ہے آخر، کیا کرنا چاہیے تھا، کیا کر رہے ہیں ہم، کیا ہونا چاہیے تھا، کیا ہو رہا ہے، کیا سیکھنا چاہیے تھا، کیا سیکھ رہے ہیں، کیا بولنا چاہیے تھا، کیا بول رہے ہیں، کیا پھیلانا چاہیے تھا معاشرے میں اور کیا پھیلا رہے ہیں۔ غور کرو دوست، یہ جملوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو، ورنہ کوئی مسلمان اس بات کی گواہی دے سکتا ہے کہ نہیں بھائی اللہ چپ بولا تو چپ مذاق سے بولا ہوں گا۔ کوئی بول سکتا ہے کیا؟ کوئی بول سکتا ہے؟ نبی نے جو باتیں بتائی ہیں وہ باتیں چپ ڈرانے کے لیے بتا، بھائی کون کرتا ہے ایسا، نعوذ باللہ، کوئی ایسا مسلمان بولے گا؟ بولے گا؟ کوئی نہیں بول سکتا دوست، کوئی نہیں بول سکتا۔ اور یہ باتیں جس طرح سے سورج مکمل آب و تاب کے ساتھ پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بھی تمام دنیا سے برائی کو ختم کرنے کے لیے کافی ہیں، بشرطے کہ میں سمجھوں اس کو، بشرطے کہ میں مانوں اس کو، بشرطے کہ ان باتوں کو، ان عمل کو میں اپنے سینے میں جگہ دوں، بشرطے کہ میں پکا سچا مسلمان بن جاؤں، بشرطے کہ میں اللہ اس کے رسول کے قانون کا پابند بن جاؤں، بشرطے کہ میں خاندانی منصوبہ بندی کو ختم کر دوں، بشرطے کہ میں باپ دادا کے دین کو ختم کر دوں، بشرطے کہ میں قرآن و حدیث کا پابند بن جاؤں، بشرطے کہ میں نفسانی خواہشات کی غلامی کی زنجیروں سے باہر آ جاؤں۔ تب ہم اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے پابند بن جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کبھی لاوارث نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔
مسلمانوں کو کبھی لاوارث نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ العزیز۔ مسئلہ صرف کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ نہ تو ہم قرآن پڑھتے ہیں، نہ تو حدیث کا ہمارا مطالعہ ہے، نہ نبی کی سیرت کو جانتے ہیں، نہ تو فرائض سے واقف، نہ نوافل سے واقف، نہ سنتوں سے واقف، نہ ذکر و اذکار سے واقف۔ پھر بھی ایک زندگی ہے جو میری اور آپ کی گزر رہی ہے، روز کھا رہے ہیں، روز کما رہے ہیں، کمائی میں برکت ہونے کا دعویٰ ہو رہا ہے، وہ کما لیا، یہ کما لیا، ادھر چلا گیا، ادھر چلا گیا، بس چل رہی ہے ایک زندگی جو اللہ کی رحمت سے مکمل ہو رہی ہے، لیکن انسان اپنی آخرت سے غافل ہو گیا ہے۔ مرنے سے پہلے میری اور آپ کی زندگی میں اگر اسلام نہیں آتا، میری اور آپ کی زندگی میں اسلام کی تعلیمات نہیں آتی، تو پھر یاد رکھ لینا دوست اس بات کو، چتاونی ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، چتاونی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ جو کوئی اسلام کے قریب میں نہیں آیا، اسلام نہیں سیکھا، اسلام نہیں سمجھا، موت جس کی سختی میں ڈال دی گئی، وہ پشیمان ہو گیا، وہ پریشان ہو گیا۔ آئیے انشاءاللہ العزیز ایک آخری بات کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کر دوں انشاءاللہ۔ اس شخصیت کے تذکرے کو میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو جس پر میرا اور آپ کا ایمان ہے، جس کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے، جس کو تمام انبیاء کا سردار بنایا گیا، جس پر قرآن کا نزول کیا گیا، جس کو دنیا میں سب سے پہلے آخری میں دنیا میں بھیجا، لیکن جنت میں سب سے پہلے داخلے کا حکم دیا گیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہتے ہیں؟ کبھی نہ سنا ہوگا نہ کبھی پڑھا ہوگا دوست، اس لیے کہ ہمارے دل بڑے مضبوط ہو گئے ہیں، ہم نڈر ہو گئے ہیں، ہم غافل ہو گئے ہیں، تبھی تو کسی بات کا ہمارے سینے پر اثر نہیں ہوتا، کسی بات کی طرف لپک کر نہیں آتے، کسی بات کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا۔ یہ اس وقت کی اور اس شخصیت کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، موت کی سختی کے بارے میں بتلانے جا رہا ہوں میں آپ کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چل رہے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانے والے ہیں، رفیق اعلیٰ سے ملاقات ہونی ہے، اب نبوت کا سلسلہ ختم کیا جانے والا ہے، اب بلال اشہد ان محمد رسول اللہ پر انگلی اٹھانے والا نہیں ہے، تمام صحابہ کے اس درمیان سے نبی کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار، جسم تپ رہا ہے، سر کا درد ستا رہا ہے، پیٹ کا درد ستا رہا ہے، اللہ کے نبی پریشان ہے، لیٹے ہوئے ہیں۔ اچانک اللہ کے نبی کی آنکھ کھل جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ کو بلایا جائے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، فاطمہ رضی اللہ عنہ آ کر بیٹھی، اللہ کے نبی نے اشارے سے کہا اپنا کان میرے منہ کے پاس لاؤ، کان منہ کے پاس لایا گیا، اللہ کے نبی نے کچھ کہا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے رونا شروع کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے کہا تمہارا میرا کان تمہارے کان پھر لاؤ، میں تم کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کان کیا گیا، اللہ کے نبی نے کچھ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ مسکرانے لگی، اللہ اکبر۔ چند منٹیں ان گزر رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ یہ موت کی سختی سے محمد کو بچا لے، موت کی سختی محمد برداشت نہیں کر سکتا، یا اللہ مجھے بچا لے میرے رب، میں موت کی سختی میں آ گیا ہوں، میرے روح کو جلدی آسانی سے نکال لینا۔ کون کہہ رہا ہے دوست؟ یہ وہ نبی جس کے ذریعے سے میں آپ مسلمان ہیں، وہ نبی جس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو جنت ملنے والی ہے، وہ نبی کہہ رہا ہے کہ اللہ موت کی سختی سے میری حفاظت فرما لینا، موت کی سختی سے میری حفاظت فرما لینا، موت کی سختی سے میری حفاظت فرما لینا۔ اور آج ذرا غور کرو دوست کہ میں اور آپ موت سے کتنے غافل ہیں۔ میرے اور آپ کے پاس موت کا کچھ خوف ہے؟ کبھی یاد کیا ہے اکیلے میں بیٹھ کے موت کو؟ کبھی سوچا ہے کہ میری موت کیسی ہوگی؟ آسانی سے میں مر پاؤں گا بھی نہیں،
یا اللہ تعالیٰ میرے کو مجھے سختیوں میں تو نہ ڈال دے گا، کہیں میرا مقدر جہنم تو نہیں بن رہا ہے؟ کیا کبھی سوچا ہے دوست اس معاملے میں؟ نہ عورتیں سوچنے کے قابل رہی، نہ مرد سوچنے کے قابل رہا۔ اس لیے کیوں یہ تمام چیزیں کیوں پیدا ہوئی؟ اسی لیے کہ میرے اور آپ کے سینے میں آج دنیا کی محبت گھر کر گئی ہے، مال و زر کی محبت گھر کر گئی ہے، نسب حسب کا شوق اور فکر میرے دل کے اندر بس گیا ہے۔ میری فکر آخرت سے ختم ہو گئی، میری فکر جہنم کی وادیوں سے ختم کر دی گئی، میری فکر جنت کی خوشخبریوں سے دور کر دی گئی۔ آج میں ایک زندگی گزار رہا ہوں تو ایک زندہ لاش بن کر زندگی گزار رہا ہوں۔ ایک زندہ لاش ہے جس کو کسی چیز کا احساس نہیں کہ میرا مقدر جنت بنے گی یا جہنم۔ میں فکر میں سے بھول گیا، میری فکر یہ ختم ہو گئی۔ یہ فکر میری جب ختم ہو گئی تو تمام تر برائیاں میرے اور آپ کے درمیان میں آنے لگی، مسلم معاشرے کے اندر آنے لگی، اور مسلم معاشرہ بکھرنے لگا، مسلم معاشرہ بکھرنے لگا، مسلم معاشرہ بکھرنے لگا، بکھر بکھر کر یہاں تک آ گیا ہے کہ آج ایک مسلمان کے سامنے قرآن کی آیتوں سے لے کر احادیث کو رکھا جاتا ہے، تمام چیزیں کھول کھول کر بیان کر دی جاتی ہیں۔ تمام تر باتوں کو سننے کے بعد ایک مسلمان کہتا ہے کہ انہوں کوسی جماعت کے ہیں۔ ظلم ہے یہ، اسلام پر ظلم، اللہ پر ظلم، اللہ کی کتاب پر ظلم، نبی کی تعلیمات پر ظلم، صحابہ کی تعلیمات پر ظلم، اپنے آپ پر ظلم ہے یہ کہ جس کے سامنے قرآن اور حدیث پیش کر دی جائے وہ آدمی پلٹ کر یہ پوچھے کہ کون سی جماعت کے ہیں۔ آج یہ حال ہو گیا میرا اور آپ کا، میرا اور آپ کا یہ حال ہو گیا ہے۔ اسی لیے کہ میں اور آپ اسلام کو صرف اپنی زبان کی نوک تک استعمال کرتے ہیں۔ بہت سارے بھائیوں کا یہ گمان ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ گمان ہے، اب بھائی جو ہے کر لو، زیادہ پڑھے، زیادہ سنے، زیادہ سیکھے تو زیادہ عمل کرنا پڑتا۔ بہت سارے لوگوں کا یہ بھی گمان ہے۔ کیا یہ گمان سے، یہ الفاظ سے جنت ملے گی؟ نہیں ملے گی دوست، نہیں ملے گی، نہیں ملے گی۔ آ جائیے، ملک کے حالات روز بروز تبدیل ہو رہے ہیں۔ اندازہ کر رہے ہو تم کچھ بات کا؟ کچھ اندازہ بھی ہے تمہیں؟ نہیں، اس لیے اندازہ نہیں ہے دوست کہ تم صرف روز صبح کو میں کہتا ہوں کوئی آفس کو جاتا ہے، کوئی کام پر جاتا ہے مزدوری کے لیے، کسی کا خود کا کارخانہ ہے، کسی کا خود کا ذاتی بزنس ہے۔ اب ایک آدمی رات کو سو رہا ہے تو صبح میں بزنس کی فکر رکھ کے سو رہا ہے، کل کیا کرنا ہے مجھے، کل تک زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا، اس کی فکر ختم ہو گئی۔ فکر یہ کر رہا ہے کہ کل مجھے کیا کرنا ہے، کس کو پیسے دینا ہے، کس سے پیسے لینا ہے، مال کہاں سے منگانا ہے، کہاں بھجوانا ہے، کتنا مال باقی ہے، کتنا مال بیچوں گا، کل بکتا کی نہیں بکتا کی۔ ایک تو یہ فکر، ایک آدمی کو نوکری کی فکر کہ دیر سے جاؤں گا تو سیٹ نکال دیں گا، 10 منٹ پہلے چلے جاؤ، رات کو دیر سے آئے تو کیا ہوا، نوکری چلے گئی تو کیسا۔ ایک آدمی کی یہ فکر۔ تو غرض مسلمان امہ جو ہے اسی لمحے فکر کے اندر داخل کر دی گئی۔ اب اسے دنیا کے حالات سے کیا لینا دینا، ملک کے حالات سے کیا لینا دینا، مسلمانوں کے حالات سے کیا لینا دینا، اس کی فکر ہی ختم ہو گئی، اس کی سوچ ہی ختم ہو گئی۔ یہ سوچتا ہی نہیں کہ ابھی حالات جو ملک میں تبدیلی لا رہے ہیں، نئے نئے قانون بنانے کی فکر میں ہے، کس طرح سے مساجد کو مسمار کیا جائے یہ فکر جو ہے پیدا کی جا رہی ہے، کس طرح سے مسلم علماؤں کو قید خانوں میں بند کیا جائے اس کی فکر چل رہی ہے، کس طرح سے مسلمانوں کو حرام کھلایا جائے اس کی فکر چل رہی ہے، کس طرح سے نوجوانوں کو شراب کا عادی بنایا جائے اس کی فکر چل رہی ہے، کس طرح سے مسلمان خاندانوں کے اندر زنا کو عام کیا جائے اس کی فکر چل رہی ہے، کس طرح سے مسلمانوں کے اندر موسیقی کے نظام کو عام کیا جائے اس کی فکر چل رہی ہے۔ یہ تمام تر فکر دشمن لے کر روز تمہارے درمیان میں کام کر رہا ہے، اور ایک مسلمان بیچارے کو پوچھا جائے بھائی کچھ جانتے ہو کیا نہیں جانتے ہو، تو مسلمان کہے گا کہ مجھے تو کچھ نہیں معلوم ہے۔ پھر کیا زندگی ہے تیری؟ یہ ہے نبی کی امتی، اے اللہ کے بندے، کیوں بھیجا گیا تجھے دنیا میں آخری امت بنا کر؟ ہو سکتا ہے تجھے یونس علیہ السلام کی امت بنا دیتا اللہ تعالیٰ،
ہو سکتا تجھے موسیٰ علیہ السلام کی امت بنائے تو اللہ تعالیٰ. یہ مصلحت ہے اللہ رب العزت کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے مصلحت کے تحت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے. اس لیے امت میں پیدا فرمایا ہے کہ یہ نبی آخری، یہ امت بھی آخری. لیکن دنیا میں بگاڑ ضرور ہوگا، بگاڑ پیدا ہوگا. ہر دور میں ہر بگاڑ کے وقت ہم نبیوں کو بھیجا کرتے تھے. اب نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا. وہ نبیوں کی ذمہ داری میرے نبی کی امتی جو ہے نا اپنے کھاندوں پر لے لے گی، معاشرے سے برائی کو ختم کرے گی، اچھائی کو غالب کرے گی، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے گی. یہ ذمہ داری دے کر تم کو آخری امت بنایا گیا تھا، اور تم نے یہ ذمہ داری لی بھی لی، اور لے کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھ لیا، قرآن کو اپنے گھر میں بھی رکھ لیا، احادیث تمہارا مقدر بن گئی، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا نعرہ تمہارا مقدر بنا دیا گیا. ایک گھر کو بنا کر اللہ کا گھر بنا دیا گیا. وہاں آ کر تم فری میں وضو بناتے ہو، فری میں فین استعمال کرتے ہو، فری میں لائٹ استعمال کرتے ہو، فری میں نماز پڑھ کر کے جاتے ہو. اسی کے ذریعے سے اللہ نے تمہارا مقدر جنت بنا دیا. لیکن تم نے اپنی ذمہ داری کو پیٹوں پیچھے ڈال کر کے کہا کہ میں کسی کو سدھاروں گا نہیں، میں کسی کو بتاؤں گا نہیں، میں برائی کو میٹوں گا نہیں، میں اچھائی کو قائم کروں گا نہیں، میں ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤں گا نہیں، میں خود قرآن نہیں پڑھوں گا، دوسروں کو بھی قرآن سے دور کر دوں گا. یہ صفت میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو گئی، جس کی بنیاد پر ایک کھڑے رہ کر پیشاب کرنے والا آدمی مسلمانوں پر مسلط کر دیا گیا. ایک شرابی جواری زانی آدمی تمہارا حکمران بنا دیا گیا. تمہارے اس حکومت کے تحت تم کو ماننے پر مجبور کیا گیا. جو جیو پاس ہوگا تم منہن تسلیم کرنے پر مجبور کیا گیا. ایسے کئی واقعات ہیں دوست، ایسے کئی حالات ہیں. پھر بھی اللہ کا احسان عظیم یہ بتاتا ہوں میں تمہیں کہ ہم حیدرآباد کے امتی ہیں، ہم حیدرآباد کے مسلمان ہیں. سر اٹھا کر کچھ بولنے کے قابل بھی ہیں، سینہ تان کر چلنے کے قابل بھی ہیں، دشمن کو آنکھ دکھا کر ڈرانے کے قابل بھی ہیں. لیکن ذرا تم یہاں سے نکل کر کبھی مہاراشٹر کا ایریا کا جو ہے نا کبھی دورہ کرو، کبھی تم یو پی کے ایریوں کا دورہ کرو، کبھی تم گجرات کے ایریوں کا دورہ کرو، کبھی تم کوئی اور علاقے کا تم دورہ کر کے دیکھنا وہاں کے مسلمانوں کی حالت زار کیا بنائی جا رہی ہے. آج تم کو علم ہی نا اس کا. میں تڑپ رکھتا ہوں، میں دیکھ کر آتا ہوں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کیوں؟ اسی لیے کہ کم سے کم یہ حیدرآباد کے مسلمان بیچارے نوجوان کل کے نکلنے ہوئے صبح کے سورج کے ساتھ اپنی زندگی میں ایک انقلاب بپا کر لیں انشاءاللہ. لیکن کیا ہوگا؟ یہ سننے تک بڑا اچھا لگے گا دوست. یہ انشاءاللہ سن کر میری عمر بھی 52 سال کی ہو گئی. آج واقعی بتا رہا ہوں، 52 ایئرس کی میری عمر ہو گئی. یہی سنتے سنتے مسلم معاشرے کے اندر انشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ کہہ دینے سے سب کچھ اگر ہو جاتا تو میں انشاءاللہ کل امریکہ کا پریزیڈنٹ بن جاؤں گا. ہو جائے گا؟ ناممکن سی بات ہے دوست. 1000 1 کروڑ مرتبہ بھی انشاءاللہ بولے تو ناممکن سی بات ہے یہ. اسی لیے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے پہلے وہ دیکھو، اس کے بعد نہیں بولو. نہیں سدھرنے کا پورا، نہیں سدھرنے کا پورا انتظام ہے، پورا طریقے سے مصمم ارادہ ہے. ارے کیا بھائی داڑھی چھوڑے بول رہے ہیں، اب کیا ہوتا ہے کیا ہے رکھنے کے اوپر 5 رکھو گے تھے، لوگ کیا بولیں گے معلوم؟ نماز پڑھ لو گے تھے بھائی، پڑھیں گے نہ رہو. ابھی سے کیا ہے، ہمارے بابا تھوڑے پڑھے تھے عمر میں، اماں کو بھی نہیں آتا ہماری نماز پڑھنے. اور قرآن پڑھو گے تو ٹائم کس کے پاس ہے بھائی؟ ان کا کیا ہے، ٹھہر کے بولتے رہتے ہیں ٹائم کس کے پاس ہے بولو تم. ان کو تو معلوم ہے نا، بس صبح میں نکلتا ہوں 9 بجے، آتا ہوں رات میں 12 بجے. اب آ کے کیا ہے سارا دن کا تھکا ماندہ رہتا ہوں، ذرا 2 نوالے کھا کے 1 گھنٹہ ٹی وی دیکھ لیتا ہوں، دیکھو بس، پھر سو جاتا ہوں، پھر صبح کے نوکری کو چلے جاتا ہوں. ٹائم کس کے پاس ہے باس؟ انداز تو دیکھیے نا، حیدرآبادی لینگویج ہے یہ پوری ہے. ٹائم کس کے پاس ہے؟ ارے تم کو دنیا میں اگر اسلام سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ملے گا نا تو خبر میں چیخا مارنے کے لیے بھی تم کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی. یاد رکھ لو میری بات. جہنم میں اتنا ٹائم ملے گا، پیاس لگے گی تو کھولتا ہوا پانی پیش کر دیا جائے گا. اتنا ٹائم ملے گا کہ جیسے تم کو کچھ پینے کی ضرورت پڑ جائے گی تو تمام تر انسانوں سے نکلا ہوا خون اور پیپ آگ میں پکا کر لا کر کہیں گے یہ پی لو، جب بہت ٹائم ملے گا پینے کے لیے. اگر آج تم کو ٹائم نہیں ملتا تو ایسے کتنے بھائی ہیں میرے جن سے میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر تمہارے پاس 2 گھنٹے کا اگر وقت ہے، 2 گھنٹے تم اسلام کے لیے نکالو. کون نکالتا ہے؟ نہیں. 2 گھنٹے کا ٹائم رہے گا ضرور، یا تو ہوٹل کے ٹیبل پر جائے گا، یا بیکار کی گفتگو میں جائے گا، یا تو کوئی دور کا دوست یاد آ جائے گا.
20 کلومیٹر دور. ارے بدھ نواب نے جا کے کہا ہے بھٹے میں بھی چلو, ضروری کیا ہے حاصل ہے اس سے؟ نہیں. یا نہیں تو ایک چیز یاد آ گئی کہ نہیں بھائی کوئی نئی ہوٹل کھلی گئی, کھانا بڑا اچھا مل رہا ہے, چلو آج کھانا وہاں کا. اس سے زیادہ کیا ہے مسلمان کے پاس دوست ہے؟ کچھ ہے آپ کے پاس پروگرامنگ معاشرے کو سدھارنے کی, معاشرے کو بنانے کی, معاشرے کو لے کے چلنے کی؟ اسلام کی ساکھ جو کھو رہی ہے اس کو پھر سے تعمیر کرنے کی ہے کوئی؟ نہیں. کئی ہیڈنگز, کئی نیوز چینلوں پہ, کئی اخبارات کے اندر مسلمانوں کے متعلق, اسلام کے متعلق بہت کچھ چھاپا جا رہا ہے, سنایا جا رہا ہے, آ رہا ہے. آدمی باغیں درخت جو ہے چینل کے اوپر مائک کے اوپر ٹھہر کر سب کچھ بول رہا ہے. کیا تمہارے اندر یہ اتنی صلاحیت ہے کہ اس کی بات کا جواب بات سے دے سکو؟ تم ہے, تم کو خود نہیں معلوم تو کیا جواب دیں گے دوست؟ کیا جواب دیں گے؟ تو یہ شکل, یہ عادت, یہ طریقہ, یہ فطرت, یہ انداز, یہ سوچ, یہ فکر لے کر میں دمی کے دستے حق پرست سے کوثر کا پیالہ بھی لے لوں گا, جنت میں بھی چلا جاؤں گا. خواب خرگوش بولتے ہیں اس کو, نہیں معلوم ہے نا؟ خرگوش اور تامل کا قصہ معلوم نہیں؟ معلوم ہے تو سنائے تو آخری مرتبہ سن لے کے جاؤ. تامل اور خرگوش میں جو ہے دوڑ کا مقابلہ, بھاگیں گے, کون تیز بھاگتے دیکھیں گے. اب آپ کے اندازے سے خرگوش تیز بھاگتا, تامل تیز بھاگتا؟ جی سب کو معلوم ہے, اس کے بعد بھی غفلت ہے. چلو اب دونوں میں مقابلہ شروع ہوا. خرگوش بولا ہے کہاں آتا ہے ہمارے ساتھ آؤ. ہم بھی مسلمان سوچتے ہیں کیا ہوتا دیکھا جائے گا یار, بولے تو ہو جاتا کیا, بولے تو ہو جاتا کیا, بولے تو ہو جاتا کیا, تو گجرات پورا چل گیا. دیکھا جائے گا, بولے تو ہوتا کیا, بولے تو میانمار میں مسلمانوں کی حالت کر دی ہے. ارے کون کیا کرتا جی, صدام کی طاقت سے واقف نہیں ہے لوگ, آج عراق کا عالم کر دیے. دیکھا جائے گا بھائی, کیا کر لیتے فلسطین میں, کون کیا کر لیتے, دیکھا جائے گا. ہوتا فلسطین کو کھنڈر بنا دیے. دیکھا جائے گا شام طاقتور ملک ہے ہمارا, کھنڈر ہو گیا. تو دیکھا جائے گا جتنے بھی الفاظوں میں آپ کو گناؤں, میں بہت بڑی تقریر تیار کرا تھا, میں شارٹ میں کر دیا, بہت دیر ہو جائیں گی. میں تو پورے بین الاقوامی واقعات کو بھی اس کے اندر رکھا تھا, مختصر سنا دے رہا ہوں آپ کے سامنے. تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ تمہاری سوچ اور فکر جو ہے نا پورے طریقے سے تباہ ہو گئی, تمہارا جذبے پورے ماند پڑ گئے, سکوں کے عوض بکنے والے قوم بن گئی تم. نہیں ہے؟ سوچ لو. میری بات اگر غلط ہے تو میں آپ سے معافی چاہنے کا بھی حق نہیں رکھتا, اس لیے کہ یہ جو مسئلے میں آپ کو بتلا رہا ہوں میرا نہیں ہے. میں تو ایک اچھی فکر کے ذریعے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ میری بگڑی ہوئی قوم کل اسلام کے تابع ہو جائے گی, اسلام کے پرچم تلے آئے گی, تاکہ مرض جتنا زیادہ ہوگا اتنی کڑوی دوا دی جاتی ہے نا. تو خرگوش اور تامل میں مقابلہ ہوا. خرگوش والا انہیں کہاں تھا, میں اتنا بھاگنے والا ہی نہیں, یوں کہاں تھا انہیں. دونوں میں مقابلہ. خرگوش کیا کرا, بھاگتے ہوئے جا کے جہاں تک حد تھی بتا دی گئی تھی وہاں گیا اور بولا کہ تامل کو آنے بہت دیر بھی تھوڑا سو کے اٹھیں گے. بولا آرام سے سو گیا جھاڑ کے نیچے. یہ بیچارہ تامل یوں کر کے آگے انہیں دیکھا, ارے انہیں تو سو رہا, بہت اچھا ہے, پلٹ جاؤ بولا یہاں سے. انہیں پلٹ کے پھر منزل کے قریب میں تھا, خرگوش صاحب اٹھے, ارے آیا ابھی چلے گیا, ابھی میں تو سو گیا. اب انہیں یوں کرے تک تامل صاحب جیت گیا, ہو گیا. سمجھ میں آیا؟ تو مسلم امہ بھی ایسی بھاگ کے سو گئی. کون کیا کر لیتے ہمارا, کون کیا کر لیتے ہمارا, کون کیا کر لیتے ہمارا. نہیں, پورے ہندوستان میں گائے بند ہو جائیں گی. میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ بند ہونے سے جو نا ہم کو کیا کرنا ہے, بلکہ ہم کو کرنا ہے. اس لیے کہ گائے کا جو قریشی طبقہ ہے وہ بیچارہ اس کے علاوہ دوسرا کام نہیں کر سکتا نا انہیں. پھر انہیں کیا کرنا, سوچا کبھی تم نے بیٹھ کے ہمارا معاملہ نہیں ہے بھائی, حکومت کا معاملہ ہونے کل تو میں کیا کروں, تمہاری تو سوچ جاتا کدھر کے خالی میں کیا کروں بھائی. ارے نہیں یار, سوچ تو میرے بھائی کے بارے میں سوچ کہ کیا قانون بنایا جا رہا ہے تو کتنے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے مہاراشٹرا کے اندر 40,000 لوگ بے روزگار ہو گئے اس وقت میں. معلوم ہے آپ کو یہ بات؟ معلوم؟ تم کو کیا معلوم بولا نام ہے, تم کو تو کچھ نہیں معلوم دوست. شاہ رخ خان معلوم, سلمان خان معلوم, کیسا بلڈنگ بنانا معلوم, چھوٹے چھوٹے عورتوں کی بلوزوں کے ایسے استینہ رکھنا معلوم.
چھاتی بڑی رہنے سے کیا ہوتا؟ عورت دکھتا نہیں. مرد کی چھاتی چھوٹی رہتی ہے مگر جان رہتی ہے اس کے پاس. کون بتا دیا کہ کیا ہے کہ یوں ہو گئے پورے. جہاں دیکھو دعوتوں میں بھی آتے ہی ہوں. ارے پتہ نہیں کیا ہو گیا, سمجھ کے باہر ہے. اس سے کیا ہوتا؟ پنجڑی دیکھ کتنی ہے تیری, ٹکنا دیکھ کتنا ہے تیرا. ٹک بول کے چلتے چلتے جوتے سے مار دیے تو بڑھ جاتا ہوگا پورا جسم کو لے لے گا نیچے. اوپر اتنا بڑا, نیچے اتنا چھوٹا. ہاتھی بھی دیکھ کے شرماتا ہوں گا, خوشی نہیں مخلوق آ گئی بھائی بول گئے. انہیں تو بھی اچھا ہے بیچارہ, اوپر سے نیچے تک مضبوط پورا. یہ کیا ہے یار, تکلیف ہوتی ہے بھائی, دل سے نکلتی ہے یار بھائی, بہت تکلیف ہوتی ہے. کیونکہ جگر کس کے پاس بھی نہیں ہے, یاد رکھو آپ. جگر نہیں ہے, صرف باتیں ہوتے ہیں ہمارے پاس. بولنا کوئی معمولی بات نہیں ہے, یاد رکھو آپ. یہ بولنے والا ایک ہوتا, سننے والے 100 ہوتے. 100 کے 200 آنکھیں ہوتی, 200 کان ہوتے. سمجھ میں آئی بات؟ بولنے والا ایک ہی ہوتا, جس کو ایک زبان, 2 آنکھیں 2 کان. لیکن سننے والے 100 کرے تو 200 آنکھیں, 200 کان, 100 زبان. اب یہ 200 کان کہاں تک کیا پہنچاتے ہیں مجھے معلوم ہے اس کا. 200 آنکھیں یہاں دیکھ کر کہاں تک جو ہے دیکھتے ہیں اس کا بھی اندازہ ہے مجھے. اور یہ 100 زبانیں یہاں سے نکل کر کہاں ٹھہر کر کیا پہنچاتے اس کا بھی اندازہ ہے مجھے. تو بولنا کوئی آسان بات نہیں ہے, جگر رکھ کے بولنا پڑتا ہے, ہمت رکھ کے بات بولنا پڑتا ہے. یہ باتیں تو نہیں ہے ہماری کہ رات کو ایک صاحب خواب میں دیکھے تو صبح میں اٹھے جنت مل گئی کا نہیں ہے نا ہمارے پاس باتیں ایسے ہے کیا؟ نہیں, حقیقت سے تعلق رکھنے والی بات ہے انشاءاللہ. تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ ہم اسلام کے پرچم تلے آ جاؤ انشاءاللہ. اسلام امن کا نام ہے, بھائی چارگی کا نام ہے, سکون کا نام ہے, شانتی کا نام ہے, ایک دوسرے سے غمخواری کا نام ہے, ایک دوسرے کے مزاج پرسی کا نام ہے, بھوکے کو کھانا کھلانے کا نام ہے, مریض کو دوا دلانے کا نام ہے, لنگڑے کو چلنا سکھانے کا نام ہے, پاگل کو دماغ دینے کا نام ہے, اندھے کو آنکھ دینے کا نام ہے, بھوکے کو کھانا کھلانے کا نام ہے, ننگے کو کپڑا پہنانے والے کا نام ہے, جس کو پیر میں چپل نہیں اس کو چپل پہنا کر چلانے والے کا نام. اسلام اس کا نام ہے دوست. لیکن کیا ہے بولو آپ, آج سب سے زیادہ خلاش, پریشان, مفلس, غربت والا مذہب اگر کوئی ہے وہ اسلام ہے. نہیں, حالانکہ سب سے زیادہ مالدار اسلام ہونا چاہیے تھا. ہے مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے, نہیں بول رہا ہوں میں آپ کو, اتنا پیسہ ہے مسلمانوں کے پاس, اگر اکٹھا کر دیا جائے تو آدھا ہندوستان خرید لے سکتے ہیں انشاءاللہ. اتنا پیسہ ہے دوست, میں ایسے نہیں بول رہا ہوں کچھ بھی, یاد رکھیے آپ. نہیں, 4 ڈائمنڈ بیچ دیا تو کتنے پیسے آتے اس کچھ معلوم ہے وہ, کیونکہ میں پھرتے رہتا ہوں, دیکھتا ہوں لوگوں کے پاس. لیکن مسئلہ کیا ہے, بیکار زندگی, جو پیسے گزار لے رہے ہیں, کھا لے رہے ہیں, پی لے رہے ہیں, سو جا رہے ہیں, اٹھ جا رہے ہیں, ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا آپ لوگوں سے التماس ہے, گزارش ہے, اپیل ہے, ڈر اور خوف کے ماحول سے باہر آ جانا. اللہ سے ڈرو گے تو دنیا کا خوف نکل جائے گا, دنیا سے ڈرو گے تو دنیا کے خوف بھی جو ہے نا دل میں بس جائے گا, اللہ کا خوف نکل جائے گا. اور جس کے سینے سے اللہ کا خوف نکل گیا وہ اللہ کے حدودوں سے باہر ہو گیا. اب جو اللہ کے حدودوں سے باہر ہو گیا اس کا ساتھی شیطان بن جائے گا. اب آپ کے اختیار میں ہے, آپ رحمان کے بندے بننا چاہتے ہیں یا شیطان کے بندے بننا چاہتے ہیں. میرا کام تھا آپ کے سامنے کھول کھول کر صاف صاف طور پر بتا دینا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو, سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ اسلام سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے, اسلام پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے, قرآن پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے, قرآن پڑھ کر سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے. حیا علی الصلاۃ, حیا علی الفلاح پر گھر بار, تجارت, دعوت, دوست احباب, رشتہ داری کو چھوڑ کر اللہ مسجدوں میں آ کر سجدے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العزت نبی کی سنتوں کو ہمارے چہرے پر اجاگر فرما دے, ہمارے ڈر اور خوف کو ہمارے دلوں سے نکال دے. اے میرے اللہ, جہاں کہیں دنیا میں پریشان حال ہے مسلمان, ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے. اے میرے اللہ, اے میرے غفور رحیم, ایک ناسور, ایک بری عادت, ایک بری بات جو مسلمانوں کے درمیان میں ہے, جس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے میرے پاک پروردگار, وہ یہ کہ آج مسلمان جوڑے گھوڑے کا دل دادا ہو گیا, جہیز کا دل دادا ہو گیا, باجوں کا دل دادا ہو گیا, کھانے کا دل دادا ہو گیا. اے میرے پاک پروردگار, وہ لڑکیاں جن کی عمر ہو رہی ہے, ترس رہی ہیں, بلک رہی ہیں, پریشان ہیں, ماں باپ کا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے, ماں باپ کو شوگر ہو رہی ہے, ماں باپ پریشان ہیں, کوئی تو نوجوان آئے اور آ کر کے ہماری لڑکی کو بیاہ کر لے آئے, ہم دینے کے قابل نہیں ہیں. اے میرے پاک پروردگار, ایسے نوجوانوں کو چن چن کر اٹھا دے میرے اللہ جو شادی کے قابل ہیں میرے پاک پروردگار. اے میرے اللہ, ایسے نوجوانوں کو اٹھا کر کھڑا کر دے میرے اللہ جو ان لڑکیوں کے ماں باپ کو سکون دے سکے میرے پاک پروردگار, ان لڑکیوں کو اپنی بیوی بنا سکے میرے پاک
پروردگار ان کے ماں باپ کے سر کے بوجھ کو حل کر سکے میرے پاک پروردگار۔ اے میرے اللہ، اے میرے غفور رحیم، اے میرے اللہ، نبی کی سنتوں کو اجاگر کرنے والا بنا دے، بدعتوں سے بچنے والا بنا دے، حلال کھانے والا بنا دے، حرام سے بچا لے، سود سے بچا لے، ہر وہ بری شے سے بچا لے میرے پاک پروردگار۔ اے دو جہاں کے مالک، تو دعاؤں کا سننے والا ہے میرے اللہ، تو دعاؤں کا سننے والا ہے میرے اللہ، تو دعاؤں کا سننے والا ہے میرے اللہ۔ اس مجموعے میں سے تو پوروں کی نہ سنتا ہو اللہ، لیکن کسی ایک کی تو سنے گا میرے اللہ، تجھے اس ایک سننے والے کا واسطہ ہے۔ ہماری دعا کو قبول فرمانا، ہماری دعا کو قبول فرمانا میرے اللہ۔ تیرے ماننے والے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں میرے اللہ، مصیبت میں تجھ سے مانگتے ہیں، خوشی میں تجھ سے مانگتے ہیں، صحت مندی میں تجھ سے مانگتے ہیں، بیماری میں تجھ سے مانگتے ہیں میرے پاک پروردگار۔ اے اللہ، یہ نبی کی معصوم امت کو ایسے نہتا مت چھوڑ دے میرے پاک پروردگار۔ مانا کہ ہم قصوروار ہیں، مانا کہ ہم گنہگار ہیں، لیکن ہمارے قصور اور گناہ کو اگر جمع کر لیں اور تیری رحمت کی چادر کو اگر ایک طرف کر لیں تو ہمارے گناہ چھوٹے پڑ جائیں گے میرے پاک پروردگار۔ اس بڑی رحمت کی چادر میں ہمارے گناہوں کو لپیٹ کر نیکیوں میں تبدیل کرتے ہوئے ہمیں جنت کا مستحق بنا دے میرے پاک پروردگار، جنت کا مستحق بنا دے میرے اللہ۔ جو بیمار حال ہے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو لڑکیاں بن بیاہ بیٹھی ہیں میرے اللہ ان کے بیاہ کا انتظام فرما دے۔ اے میرے غفور رحیم، ایسے اجتماعات کو بار بار منعقد کرنے کی توفیق عنایت فرما، جو کچھ بھی کہا جاتا ہے کہنے والے کو سننے والوں کو سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ، جہنم سے ڈر لگتا ہے، جہنم سے بچا لے میرے اللہ۔ جنت کے مستحق ہے میرے پاک پروردگار، کچھ غلطیاں ہیں لیکن غلطیوں کو معاف فرما کر جنت کا مستحق بنا دے میرے پاک پروردگار۔ عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما لے میرے اللہ۔ قرآن سیکھنے والا بنا، سکھانے والا بنا ہے میرے پاک پروردگار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دو اعلانات انشاء اللہ سماعت فرمائیں۔